اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن مقدس کی 23ویں پارے کی ایک خوبصورت سورہ یاسین مبارکہ کا ایک خوبصورت وظیفہ لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا بھائی احمد رضا حاضر خدمت ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ وہ قرآن کہ اقبال فرماتے ہیں کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ قرآن ایسی لاریب بے عیب کتاب ہے جس کا اللہ کریم نے علل اعلان اسی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے قرآن مقدس سے فائدہ لینا چھوڑ دیا۔ ہماری یہ کم نصیبی، حرم نصیبی اور کم عقلی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو گھر کی الماری کی زینت تو بنا دیا، مسجد کی الماری کی زینت تو بنا دیا، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا گوارا نہیں کیا، ہم نے اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی، ہم نے اس کی ایکسپلینیشن نہیں پڑھی کہ اللہ کریم اپنے اس پاک کلام میں فرماتا کیا ہے۔ بندہ مومن کے لیے، ایماندار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ وہ قرآن جو حضور علیہ السلام کی مبارک قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن ہے۔ احباب ذی وقار، ہم نے قرآن پاک کو جو ہے وہ زندگی دینے کے لیے نہیں جو ہے وہ سمجھا، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو مارنے کے لیے جو ہے وہ اس کو سمجھ لیا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، جب محلے میں کسی کی جان جو ہے وہ نہ نکل رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ اس کی جو روح ہے وہ آسانی کے ساتھ قبض ہو جائے۔ لیکن قرآن تو جو ہے وہ زندوں کو زندگی دینے کا نام ہے، قرآن تو جو ہے وہ زندوں کو زندہ دلی جو ہے وہ دیتا ہے، قرآن جو ہے وہ تو ہمیں جو ہے وہ راہ راست کی طرف لاتا ہے، قرآن ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں اچھائی کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں برائی سے روکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس، حیف صد حیف کہ ہم نے قرآن مقدس کو نہ سمجھا، ہم نے اس سے فائدہ لینا چھوڑ دیا۔ بہرحال سامعین و ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ جو ہے وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ روزانہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون بھی حاصل ہوگا، اور اللہ کریم آپ کی جو زندگی میں مشکلات ہیں وہ بھی ختم فرمائے گا، اور آسائشیں، آسانیاں اور خوشیاں اور بھلائیاں انشاءاللہ آپ کی زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں گی۔ سامعین و ناظرین، میں سورہ یاسین مبارکہ کا خوبصورت وظیفہ رزق کی بے پناہ برکت کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اگر آپ کوئی شرعی رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وائس میسج کر سکتے ہیں۔ رزق میں اضافہ کے لیے یہ بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے سورہ یاسین مبارکہ کا، اس کو دل کی تختی پر نوٹ فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ پھر فرمایا صبح و شام سورہ یاسین مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ کریم 80 ضروریات جو ہے وہ انسان کی پوری فرماتا ہے، اور فرمایا اس میں سب سے جو ادنا ضرورت ہے وہ فقر یعنی کہ فقیری کا ختم ہونا، اور محتاجی، مفلسی، قلاش پن، ڈیسٹیچیوڈ کا ختم ہونا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں کہ سورہ یاسین مبارکہ میں کس قدر برکات ہیں کہ سب سے جو ادنا ضرورت ہے انسان
کی یعنی کہ حدیث پاک کے مطابق فرمایا وہ انسان کے فقر و فاقہ اور محتاجی ہے، اور باقی جو 78 ضروریات بچتی ہیں وہ دیکھیے وہ کس قدر جو ہے وہ بڑھیا ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی اس پاک سورہ میں اللہ کریم نے ہر چیز سے شفا رکھی ہے۔ اس میں رزق کی فراخی بھی آئے گی، آپ کو دنیا کی بھلائیاں بھی ملیں گی، آخرت کی بھلائیاں بھی ملیں گی، آپ کی جو ہے وہ خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی، گھر جو ہے وہ امن و آشتی کا گہوارہ بنے گا، محبتیں بڑھیں گی، ٹھیک ہے جی، چاشنیاں ملیں گی، چاہتے ملیں گی، ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ خوش و خرم زندگی بسر کرنا شروع کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ روحانیت کو پانے کے لیے کم از کم آپ رزق حلال کھائیں اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ یاسین مبارکہ کا یہ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ باب نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر پر جو ہے وہ پھر آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 7 دن تک دہرانا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بیوی اپنے میاں کی رزق کی فراخی کے لیے، اپنے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہے، اور میاں اپنی بیوی کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور اگر دونوں میاں بیوی مل کر یہ وظیفہ کر لیں تو پھر سبحان اللہ کیا کہنے۔ آپ احباب اس وظیفے کو آزما کے دیکھیں، لاکھوں لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ 7 دن بعد میں مکمل ہوں گے۔ اللہ کریم بے پناہ جو ہے وہ رزق عطا فرمائے گا، اور رزق کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم غیبی خزانوں سے جو ہے وہ رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو آپ کی بھلائی کی خاطر ہوتی ہے آپ تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھئے، اور جو ہے وہ ان باکس میں جا کر جو ہے وہ کمنٹس باکس میں آپ جو ہے وہ اپنا نام ضرور شامل کیجئے تاکہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد آپ تمام احباب کے لیے جو ہے وہ دعائے خیر کی جا سکے۔ اللہ کریم عالم اسلام پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ کریم فضل و کرم والے جو ہے وہ معاملے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔